بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ زمانے کو عزت ملتی ہے کسی اہم واقعے سے۔ دن ہو، مہینہ ہو، سال ہو، زمانہ کہلاتا ہے۔ رمضان کی فضیلت قرآن نے بتائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو فضیلت ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ نماز تراویح، یہ ترویحہ کی جمع ہے۔ ترویحہ عربی کا لفظ کہ 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھا جائے جتنی دیر 4 رکعت میں لگی، اب آرام پائے۔ اچھا، اس کا کیونکہ عربی میں یہ ہوتا ہے واحد، تثنیہ اور پھر جمع۔ اردو میں اور انگلش میں تو ہوتا ہے نا، ایک کے بعد دوسرے لفظ کو آپ پلورل کر دیتے ہیں۔ عربی میں ایسا ہے کہ پہلے واحد ہوگا، پھر تثنیہ 2 اور پھر 3 پر جمع کم از کم۔ ٹھیک۔ تو اگر 8 ہو تو پھر ترویحتین نام ہونا چاہیے۔ اس کا نام تراویح ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ 12 سے کم رکعتیں نہیں ہیں، اس سے زیادہ ہیں۔ بالکل۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دن بھر کی لازم رکعات 20 ہیں۔ ٹھیک۔ 2 فجر کے فرض ہیں، 4 ظہر کے 6 ہو گئے، بالکل۔ 4 عصر کے 10 ہو گئے، 3 مغرب کے 13 ہو گئے، 4 عشاء کے 17 اور 3 وتر واجب ہیں، 20۔ اتنی ہی رکعتیں زیادہ ہیں۔ ان کی جماعت کا اہتمام امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں، اس سے پہلے الگ پڑھی جاتی تھی، پھر یہ جماعت کے ساتھ ٹھیک انہوں نے یہ اس کا نظام رائج کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرا طریقہ لازم اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم۔ تو یہ جماعت اس دور سے ہمیں ملتی ہے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمائی۔ تو یہ 20 رکعتیں ہر روزے کے ساتھ ہیں، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ تو جب ہر روزے کے ساتھ ہیں تو پھر اس کا اہتمام یہ ہوا کہ اس میں قرآن کریم ختم کیا جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، جہاں وہ رکوع کرتے تھے وہاں رکوع کا نشان بن گیا۔ سبحان۔ تو یہ اس طرح ہمارے سامنے یہ بھی ایک روایت ملتی ہے۔ 540 رکوع تھے، بعض میں چھوٹی سورتوں کو بھی رکوع شامل کر لیا گیا، تو 540 کا اگر حساب لگائیں تو 27ویں شب میں اگر ختم ہو تو وہ 540 رکوع بھی پورے ہو جاتے ہیں، وہ حساب بھی سامنے آتا ہے۔ بہرحال تو یہ 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھنا اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور سننا، یہ بہت مبارک۔ بے شک۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ بالکل اسی میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ذہن سے کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی کہ حضور فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ عمر وہ ہستی ہیں کہ جس راستے سے وہ گزر جائیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ ہستی جماعت کا اہتمام کرا رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے اپنی فہم کو، اپنی سمجھ کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہ بہت غلطی ہے، ہمیں دین کے معاملے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
صحابہ کرام پڑھتے رہے، ساری امت پڑھتی رہی، اور آج ہم کہیں کہ ضروری نہیں ہے تو چنگاری جو ہوتی ہے نا کبھی کبھی وہی کافی ہوتی ہے، پوری بلڈنگ کو وہ ختم کر دیتی ہے، شعلہ بن جاتی. تو ہم کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں. میں ایک وہ جملہ کہا کرتا ہوں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں پتہ کس پہ پکڑ ہو جائے. تو یہ ہر روزے کے ساتھ، اور خواتین شاید اس معاملے میں زیادہ سست ہیں، نہیں پڑھتی، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب آیا آپ کا دوسرا سوال کہ 3 روزہ، 5 روزہ، 6 روزہ، 10 روزہ. بظاہر یہ کام ہونا چاہیے آخری عشرے میں، شبینے کے طور میں. شبینہ ہمارے ہاں ان کو کہا جاتا ہے، قرآنی شبینہ، آخری راتیں، کیونکہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنا ہے. بالکل. تو یہ کام تو ان دنوں میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں شروع میں ہوتا ہے، یہ تاجر طبقے نے شروع کیا، ٹھیک، کیونکہ وہ رمضان میں رات بھر دکانداری کرنا چاہتے ہیں، دکانیں کھولنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے یہ کیا کہ ہم 3 روز میں یا 5 روز میں یا 6 روز میں، شروع دنوں میں اتنی ان کی گاہکی نہیں ہوتی ہے، کسٹمر زیادہ نہیں آتے ہیں، تو ان دنوں میں یہ ہے کہ ایک جگہ قرآن سن لیں اور ہم سمجھیں گے کہ ہم نے قرآن ختم کر لیا، اب مرضی ہے تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں. ٹھیک. اس حد تک تو درست ہے کہ 3 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں ایک جگہ قرآن کریم کی سماعت کر لی، ٹھیک، اس حد تک تو درست ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ پورے مہینے کی تراویح ہو گئی، یہ غلط ہے. ٹھیک. ہاں، وہ یہ کہ ایک جگہ اس نے قرآن کریم کی سماعت کر لی، سن لیا، اب وہ اپنی سہولت سے اپنے گھر میں پڑھتا ہے یا کسی بھی جگہ پڑھ لیتا ہے، کبھی جلدی میں وہاں چلا گیا، کبھی دوسری جگہ چلا گیا، اس حد تک تو وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ 3 دن، 5 دن، 6 دن، 10 دن پڑھ لی اور پھر باقی مہینہ نہیں پڑھی، یہ بالکل غلط ہے. وہ اس کا گناہ گار ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بری الذمہ ہے. بالکل.